عزیز دوستو، السلام علیکم۔ خلافت عثمانیہ کی سلسلے کی تیسری اور آخری قسط لے کر بندہ حاضر ہے۔ دوستو، تاریخ ایک ایسا عنصر ہے جو کسی نہ کسی طرح انسان کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا اس کو مستقبل کی طرف دھکیلتا رہتا ہے اور اس دوران اپنے خیال میں انسان کے حال کو بھلائے رکھتا ہے، لیکن ماضی کے بعد جو تاریخ بن چکا ہوتا ہے اسی کے جھروکوں سے انسان کی تاریخ انسان کو ہیلو ہیلو کہتی رہتی ہے۔ تاریخ کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں رہتا جس سے انسان چشم پوشی کر سکے۔ خلافت عثمانیہ کی تاریخ پر نظر رکھنے والے مورخین اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ لارنس آف عربیہ جو ایک جاسوس تھا، اس کی مدد سے چند مسلمان قوتوں نے مسلمانوں کی عظمت کو اجاگر کیا اور ایک طویل مدت تک قائم رکھنے والی خلافت عثمانیہ کو کس طرح ختم کیا۔ خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی ایک عظیم الشان اور زندہ داستان ہے۔ اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ تقریباً 650 سالوں پر محیط اس دور خلافت کی تابناکیاں اپنے عروج پر رہیں۔ اسی دوران یورپیوں کے ساتھ صلیبی جنگوں کے بعد نبردآزما رہنے والی سلطنت عثمانیہ نے یورپیوں کے ساتھ تمام جنگیں ان کے گھروں میں لڑیں۔ سلطنت عثمانیہ کی یورپیوں کے ساتھ لڑی جانے والی جنگوں کے انمٹ نقوش آج تک یورپ کی تاریخ پر موجود ہیں۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی کی معاونت سے عثمان غازی کی وفات کے وقت اس کے بیٹے آرخان کے ہاتھوں سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالی گئی۔ سقوط میں قائم ہونے والی یہ عملداری بازنطینی ریاست کے شہر قسطنطنیہ کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ یہ بازنطینی حکومت بعد میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی۔ آرخان جو کہ عثمان غازی کا بیٹا اور ارطغرل کا پوتا تھا، اس نے ان بازنطینیوں کے ساتھ مختلف طویل جنگوں کے بعد بازنطینیوں کا تمام علاقہ اپنے قبضے میں لے کر بروسا شہر پر قبضہ کر کے اسے اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سلطنت عثمانیہ میں سلطان محمد فاتح یا محمد ثانی نام کے ایک بہت ہی جری اور قابل ترین بادشاہ گزرے ہیں۔ یہ 1441 عیسوی سے 1446 عیسوی تک اور 1451 عیسوی سے 1481 عیسوی تک سلطان عثمانیہ سلطنت رہے۔ انہوں نے اپنے دور سلطنت میں قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ سلطان محمد فاتح یا محمد ثانی نے 1458 عیسوی میں موریہ کا علاقہ فتح کر لیا اور 3 سال بعد یعنی 1461 عیسوی میں اماسرا اور اسفندیار کے علاقوں کو بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد انہوں نے یونانی سلطنت تاربزون کو بھی اپنے زیر نگیں کر لیا۔ اس کے بعد 1462 عیسوی میں رومانیہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس دور میں تمام غیر مسلم طاقتیں اور شخصیتیں سلطنت عثمانیہ کے خلاف متحد ہو کر لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھیں۔ ان میں جرمنی، ہالینڈ، اسپین اور بیلجیم جیسی تمام قوتیں شامل تھیں، لیکن وہ تمام مل کر بھی سلطنت عثمانیہ کی اسلامی قوت کو نیچا نہ دکھا سکیں۔ شہنشاہ چارلس پنجم، ملکہ اول الزبتھ اور ہنگری کے شاہ لوئی بھی غیر مسلم قوتوں کی پشت پناہی کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سلطنت عثمانیہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ ان دنوں سلطنت عثمانیہ جیسے ناقابل شکست دشمن کی وجہ سے یورپ طویل خوابیدگی سے آنکھیں کھول چکا تھا اور تمام یورپی ممالک نے اپنے آپس کے اختلافات بھلا کر متحد ہونے کا سوچ لیا تھا۔ اس کے دوسری طرف سلطان محمد فاتح کو جیسے جہاد کا بہت شوق تھا، وہ اپنے 26 سالہ دور اقتدار میں زیادہ عرصہ مصروف جہاد ہی رہا۔ اس نے اپنی 13 بڑی جنگوں میں سے 10 یورپ میں اور 3 ایشیا میں لڑی۔ اس طرح ہر جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ کی عملداری میں اضافہ ہوتا گیا۔ خلیفہ خیر الدین بھی 1510 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے ماتحت حکمران رہے۔ ان کو یورپ میں باربرسا کے نام سے بہت شہرت حاصل ہوئی۔ یہ بنیادی طور پر ایک بحری قزاق یعنی سمندری ڈاکو تھے۔ یہ مشہور و معروف جہاز راز شخص بعد میں بحری قزاقی سے دستبردار ہو کر سلطنت عثمانیہ کے وفادار بن گئے اور ان کو الجیریا کا گورنر
گورنر بنا دیا گیا۔ سقوط غرناطہ کے دوران 1504 عیسوی اور 1510 عیسوی میں مسلمانوں کو اسپین سے نکالا گیا۔ باربرسا ان مسلمانوں کو شمالی افریقہ لے گیا اور اس نے الجزیرہ کو عثمانی سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دیا۔ سلطان نے الجزیرہ کو سلطنت عثمانیہ کا ایک صوبہ قرار دے دیا اور عروج نامی شخص کو بحری گورنر مقرر کر دیا۔ اسپین کے مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے یہ شخص بہت مقبول ہوا، لیکن اسپین کے خلاف ایک جنگ میں اپنے بھائی اسحاق سمیت اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ وقت گزرتا چلا گیا، سلطنت عثمانیہ کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 1512 عیسوی سے 1520 عیسوی تک سلیم یاووز، جنہیں سلیم اول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ بنے۔ یہ وہ دور تھا جب خلافت عباسیہ بھی سلطنت عثمانیہ میں ضم ہو گئی۔ اسی دور میں مکہ اور مدینہ بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل ہوئے اور سلیم اول نے اپنے لیے خادم الحرمین شریفین کا لقب بھی اختیار کیا۔ خادم الحرمین شریفین کا یہ لقب پہلی بار اختیار کیا گیا تھا اور یہ عثمانیوں کی اسلام کے ساتھ محبت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اسی دوران آخری عباسی خلیفہ المتوکل ثالث بھی سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ سلیم اول کے ہاتھوں اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے اور خلافت عباسیہ بھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گئی۔ سلیم اول نے مصر کو اپنے زیر نگین کرنے کے بعد ایران پر دھاوا بول دیا اور وہاں کی صفوی حکومت کے شاہ اسماعیل کو نیچا دکھا کر شام، فلسطین اور مصر کو بھی اپنے قلمرو میں شامل کر لیا۔ اسی شاہ اسماعیل صفوی نے اپنے دور حکومت میں ایران سے سنی آبادیوں کو ایران سے باہر نکال کیا تھا۔ حاجی احمد محی الدین عرف پیری رئیس سلطنت عثمانیہ کا ایک امیر البحر، نقشہ نگار اور ماہر جغرافیہ دان تھا۔ اس نے 1513 عیسوی میں دنیا کا ایک نقشہ تیار کیا جس میں دنیا کا نیا خطہ امریکہ بھی دکھایا گیا ہے۔ یہ نقشہ احمد محی الدین عرف پیری رئیس نے 1517 عیسوی میں سلیم اول کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ بعد میں یہ نقشہ مرور زمانہ میں نہ جانے کہاں کھو گیا، جو بعد میں 1929 عیسوی میں دریافت کیا گیا۔ اس وقت یہ نقشہ استنبول کے توپ کاپی محل یعنی استنبول میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ترکی کا قدیم ترین نقشہ ہے۔ ترکی کی سلطنت عثمانیہ کی مکمل اور طویل داستان میں بڑے بڑے نامی گرامی افراد اور قابل قدر شخصیات کا گزر ہوا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ انہی ملت کے مقدر کو اپنے ہاتھوں میں رکھنے والے ترک خلفاء میں شاہ سلمان ذیشان المشہور سلیمان اول کا نام بھی ناقابل فراموش ہے۔ انہوں نے 46 سال تک سلطنت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالے رکھی۔ شاہ سلیمان اول 1520 عیسوی سے 1566 عیسوی تک تقریباً 46 سال سلطنت عثمانیہ پر حکمرانی کرتے رہے۔ یہ انتہائی زیرک، معاملہ فہم اور بہادر شخصیت کے مالک تھے۔ انتظامی صلاحیتوں سے مالا مال یہ شخصیت سلطنت عثمانیہ کو قانون سازی کی طرف لے گئی اور اپنی اسی صلاحیت کی وجہ سے ترکی کی عوام نے ان کو سلیمان قانونی کے لقب سے بھی نوازا۔ سلیمان قانونی کے دور حکومت میں ترک سلطنت میں عدل و انصاف کا بھی دورہ رہا۔ مغربی دنیا کے ادیب اور مصنفین انہیں سلیمان شاہ ذیشان یا سلیمان اعظم کے نام سے تحریر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت مشرقی اور مغربی ہنگری، آسٹریا، ویانا، خلیج فارس، بیت المقدس، شام، یمن، کردستان، عراق اور بحیرہ روم کے ساحلی علاقوں کو فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کیا۔ سلمان اول نے 46 سال تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی اور دوسری طاقتوں پر اپنی ہیبت اور دھاک بٹھائے رکھی۔ سلطنت عثمانیہ معلومہ تاریخ کا ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے جو تقریباً 700 سال تک جاری رہا۔ اس میں اتار چڑھاؤ بھی آتے رہے، مگر اس کے باصلاحیت ذمہ داروں نے اس سلطنت کو ڈگمگانے نہ دیا۔ ایک مشہور کہاوت کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے کے مصداق کمال اتاترک پاشا کی اسلام سے دوری اور ملحدانہ یہ ریشہ دوانی
عثمانیوں اور غیروں کی ملی بھگت نے اس عظیم سلطنت عثمانیہ کا شرازہ بکھیر کر رکھ دیا۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جب اس سلطنت کا اختتام ہوا تو یہ عظیم الشان سلطنت 63 ڈائریکٹ ممالک اور 9 وابستہ ممالک میں تقسیم ہوئی۔ ان وابستہ ممالک میں بر صغیر پاک و ہند کے علاوہ نائجیریا، کیمرون، مشرقی ہندوستان یعنی بنگلہ دیش، سنگاپور، ملائیشیا، انڈونیشیا اور خوانین ترکستان شامل ہیں۔ خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے سے جو ڈائریکٹ ممالک معرض وجود میں آئے ان کی لسٹ بھی پیش خدمت ہے۔ مراکش، مغربی صحارا، موریتانیہ، مالے، سینیگال، دی گینیا، گھانا، گینی بساؤ، موزمبیق، نائجیریا، صومالیہ، کینیا کے ساحل، تنزانیہ، چاڈ کے شمالی حصے، تیونس، الجیریا، سوڈان، جبوتی، ایریٹریا، متحدہ عرب امارات، قطر، جارجیا، بحرین، کویت، ایران کے مغربی علاقے، مصر، لبنان، لیبیا، فلسطین، اردن، یمن، عمان، پولینڈ، اٹلی کے شمالی ساحل، البانیہ، لتھوانیا، بیلاروس، لٹویا، کوسووا، ووجوینیا، عراق، شام، اسرائیل، آرمینیا، قبرص، جنوبی سائپرس، روس کے شمالی علاقہ جات، آذربائیجان، یوکرائن، رومانیہ، ہنگری، سلواکیہ، مولڈووا، سلوانیہ، مقدونیہ، کروشیا، بوسنیا ہرزیگووینا، مونٹینیگرو، یونان، سربیا، بلغاریہ اور سعودی عربیہ شامل ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جو اس وقت بھی کرۂ ارض پر آزاد ممالک کے طور پر موجود ہیں، اور یہ سب عظیم سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے سبب وجود پانے والے ممالک ہیں۔ نیرنگی زمانہ اور کرشمہ قدرت دیکھیے کہ اندرونی سازشوں کے سبب ٹوٹنے والی سلطنت عثمانیہ کا بنیادی ملک ترکی آج ایک بار پھر سے یورپ اور دوسری موجودہ سپر پاورز کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا ہے۔ شاید تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے۔ عزیز دوستوں، خلافت عثمانیہ کے سلسلے کی تیسری اور آخری قسط مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ ایک نئے سلسلے کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔